پیارے دوستو، آج کے اس اسلامی ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر وہ کون سے گھر ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایسے کون سے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کے سبب ان گھروں میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی ایسی معصوم مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا کام بغیر کسی تھکاوٹ کے سر انجام دیتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے معصوم فرشتے جو کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، تو جس بھی گھر میں اترتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے جس مومن کے ساتھ رہتے ہیں اس مومن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت بھی کرتے ہیں، لہٰذا رحمت کے فرشتوں کا گھر میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ پہلا گھر وہ ہے کہ جس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے کھانا پکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آپ واپس چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں تصویریں ہیں اور فرشتے تصویروں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ہماری پیاری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو داخل ہونے سے پہلے دروازے پر ہی ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کی نظر ایک ایسے تکیے پر پڑی جس پر تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ آپ کے ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تصویروں والے عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو بنایا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ بے شک فرشتے تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے، لہٰذا جن بھی گھروں کے اندر تصویریں آویزاں ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نوری اور معصوم مخلوق یعنی فرشتے داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ تصاویر پرنٹ کروائی گئی ہوں یا پھر کسی مصور وغیرہ سے بنوائی گئی ہوں۔ تو ایسی تصاویر گھر کے اندر رکھنے یا لٹکانے سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، دوسرا گھر وہ ہے کہ جس میں نجاست موجود ہو، کیونکہ فرشتے نجاست والے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ عبداللہ ابن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں تھالی یعنی برتن میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے پیشاب کیے گئے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور کوئی غسل کی جگہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیشاب کرنا ہو تو صرف بیت الخلاء کے اندر ہی کیا جائے، اور گھر کی دوسری جگہوں پر پیشاب پخانے وغیرہ کو نہ پھیلایا جائے، اور نہ ہی غسل خانے والے جگہ میں پیشاب کیا جائے، کیونکہ جس گھر میں جگہ جگہ پیشاب پخانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ گھروں کو جس قدر زیادہ پاک صاف رکھا جائے گا ان میں اتنے ہی زیادہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، تیسرا حالت جنابت میں رہنے والے جنبی کا گھر ہے کہ جس میں اس وقت تک فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جنبی اور زعفرانی خوشبو لگانے والے کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ نہا نہ لے۔ پیارے دوستو، چوتھا وہ گھر ہے کہ جس کے اندر کتا موجود ہوتا ہے، کیونکہ کتے والے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے آپ کے گھر آؤں گا، لیکن کافی دنوں تک وہ ملنے کے لیے نہ آئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بڑی بھاری ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے اور وہ ایک مقام پر آپ سے ملے تو آپ نے ان سے شکایت کی کہ آپ مجھے ملنے نہیں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا موجود ہو۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور سلام کر کے واپس چلے گئے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ آپ سلام کر کے کیوں چلے گئے
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تصویر پیشاب اور کتے والے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے اندر اس وقت کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف سلام کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اسلامی لحاظ سے کتوں کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ان کو گھروں میں پالنا چاہیے۔ پیارے دوستو، 5واں گھنٹی والا گھر ہے کہ جس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے گھنٹی والے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، یعنی جس گھر کے اندر گھنٹا سا لٹکایا گیا ہو یا کوئی گھنٹی وغیرہ لٹکائی گئی ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان نے بے علمی میں اپنے گھر کے اندر کوئی گھنٹی یا مندر والے گھنٹے جیسا کوئی گھنٹا لٹکایا ہوا ہے تو اسے فوراً اتار دے۔ پیارے دوستو، چھٹا ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر سنت پر عمل نہ ہو رہا ہو، یعنی اگر کسی گھر کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہو تو ایسے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شام کرتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو کہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں، اور پھر جب کچھ رات گزر جاتی ہے تو پھر سے انہیں چھوڑ دو اور گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ کر باندھو، اور برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا ڈال دو، یعنی انہیں ڈھانپ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ لہٰذا اس مبارک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے وقت کے چند سنت اعمال ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر ایسے گھر میں اس رات اللہ کے فرشتے قیام کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر کے اندر شیاطین ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اعمال کیے جائیں تو پھر ایسے گھروں میں رات کے وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے قیام کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب جان لیجئے کہ 7واں ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دو، اور بے شک جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر کی خیر بڑھ جاتی ہے اور وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر گھٹ جاتی ہے اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین ایسے گھروں میں گھر کر لیتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بے حد بابرکت عمل ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ایسے گھروں میں قیام کرتے ہیں، جبکہ شیاطین ایسے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، 8واں گھر ایسے انسان کا گھر ہے جہاں فرشتے نہیں آتے کہ جو شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور فرشتہ اس سے ہٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نیکی کا کام، مثلا ذکر اذکار، درود پاک کا ورد، صدقہ و خیرات، بچوں کو دین کی معلومات دینا یا پھر والدین کی خدمت جیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں تو شیاطین ایسے گھروں سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھروں کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر کے اندر قیام کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے گھر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، بگڑے ہوئے کام خود بخود درست ہونے لگتے ہیں، خوشحالیاں اور خوشیاں ایسے گھروں میں نازل ہوتی ہیں، نعمتوں اور برکتوں کا دریا ایسے گھروں میں موزن ہوتا ہے، اور ایسے گھروں کے رہنے والے دن بدن خوشحال اور خوش و خرم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔